سدا گیت گاتا رہوں میں نبی کے، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج 1432 سنہ ہجری کے محرم الحرام کی 5ویں شب ہے۔ چاند رات سے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔ آئیے ثواب کے اضافے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کیے لیتے ہیں۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ ایک حدیث پاک میں نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے، لہذا نگاہ نیکی کی توجہ کے ساتھ حسب حال اچھی اچھی نیتیں کیجیے۔ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے، اوپر دیکھتے ہوئے، باتیں کرتے ہوئے، اشارے کرتے ہوئے نیتیں کرو گے تو آپ کر نہیں پائیں گے، ثواب سے محرومی رہے گی۔ نیت نہیں ہوگی تو ثواب نہیں ملے گا۔ اچھی نیت، اور جتنی اچھی نیتیں زیادہ ہوں گی اتنا ثواب میں اضافہ ہوگا۔ مگر نیتیں دیکھیے حسب حال کرنی ہے۔ اگر وہ ذہن نہیں، آپ کا ارادہ نہیں ہے تو پھر وہ نیت نہیں کرنا، چپ رہنا۔ تو اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں۔ اول تاخیر مدنی مذاکرے میں شریک رہوں گا۔ بلا وجہ کپڑے، بدن، داڑھی کے بال، سر کے بال وغیرہ سہلانے، دھاگے دریوں سے نوچنے، انگلیوں سے کھیلنے، انگلیاں زمین پر نچانے، انگلیوں سے زمین پر کچھ لکھتے رہنے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بد نگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسرے کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانو بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں جھکائے خوب کان لگا کر سنوں گا۔ جو اس طرح ٹیک لگائے ہوئے ہیں اگر تو وہ ٹیک چھوڑ دیں، اور ستون کے قریب بیٹھا ہی نہ کرے۔ ستون قریب ہوگا ٹیک لگانے کو جی چاہے گا۔ اسی لیے دریاں بھی سمیٹ دی گئی ہیں سائڈوں کی، کہ دریاں بچھی ہوں گی تو آپ کو سونے کو جی چاہے گا شاید۔ ایسے موقع بار بار نہیں آتے۔ جتنا ہو سکے آپ علم دین حاصل کیجئے۔ تو دو زانو بیٹھنے کی بھی نیت ابھی کروائی آپ کو، تو جن کو تکلیف نہیں ہے تو دو زانو بیٹھ جائیں علم دین کی تعظیم کی خاطر۔ پھر تھک جائیں تو ٹھیک ہے، چوکڑی مار لیں، جس طرح چاہے بیٹھے۔ پھر تھکن دور ہو جائے، یاد آ جائے تو دو زانو بیٹھ جائیں۔ اس طرح عادت بنائیے۔ جب اذکر اللہ، صلو علی الحبیب، توبوا الی اللہ وغیرہ کہا جائے، یا کوئی بھی اسلامی بھائی یہ کہے، تو ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا۔ ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا۔ دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا،
گورنے جھڑکنے الجھنے جھگڑنے سے بچوں گا، خاص خاص باتیں لکھ لوں گا حسب موقع عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا۔ موبائل فون بند رکھوں گا، اول تاخیر بند رکھوں گا، نہ SMS کسی کو کروں گا، نہ کسی کا میسج پڑھوں گا، نہ کسی کو کال کروں گا، نہ کسی کی کال ریسیو کروں گا۔ مدنی مذاکرے کے بعد ہو سکا تو خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا۔ بنیت ادائے سنت بات کرتے ہوئے مسکراتا رہوں گا۔ اپنے لیے بھی کچھ مزید نیتیں کیے لیتا ہوں۔ کوئی کیسے ہی ناگوار انداز میں سوال کرے صبر کروں گا، یقینی معلومات ہوگی تو ہی جواب دوں گا، ورنہ معذرت کر لوں گا کہ مجھے نہیں آتا، یا اگر یہ نیت ہوئی کہ میں بتا سکوں گا معلومات کر کے تو یہ عرض کر دوں گا کہ پوچھ کر بتاؤں گا، یا معلومات کر کے کل عرض کروں گا، اس طرح میں کروں گا۔ جواب کے آخر میں واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہوں گا۔ غلطی کی صحیح نشاندہی پر فوراً ازالہ کر دوں گا، میں اپنی غلطی کو واپس لے لوں گا۔ اعلاء کلمۃ الحق یعنی اللہ عز و جل کا کلمہ بلند کروں گا۔ قرآن پاک کی یہ پارہ 14 سورۃ النحل آیت نمبر 125، ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، ترجمہ کنز الایمان، اپنے رب عز و جل کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے، میں دیے ہوئے حکم کی تعمیل کروں گا۔ اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بلغوا عنی ولو آیہ، یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو، کی پیروی کروں گا، نیکی کا حکم دوں گا اور برائی سے منع کروں گا۔ عربی و انگریزی اور مشکل الفاظ و اشعار بولتے وقت دل کے اخلاص پر توجہ رکھوں گا، یعنی اپنی علمیت کی دھاک بٹھانی مقصود ہوئی تو بولنے سے بچوں گا۔ مدنی قافلے، مدنی انعامات نیز علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت وغیرہ کی رغبت دلاؤں گا، کہا لگانے اور لگوانے سے بچوں گا۔ نظر کی حفاظت کی عادت بنانے کی خاطر جواب دینے وغیرہ کے دوران حتی الامکان نگاہ نیچی رکھوں گا۔ آپ بھی یہ نیتیں کر لیں کہ سوال کرنے کا موقع ملا جب بھی نگاہیں نیچی کر کے سوال کروں گا، بلکہ نگاہیں تو حتی الامکان ہر وقت نیچی ہی رکھنی چاہیے، کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اکثر حیا سے نظریں نیچی رکھا کرتے تھے، کہ میرے آقا اعلی حضرت ان نیچی نگاہوں کا وسیلہ دے کر دعا کرتے ہیں، یا الہی رنگ لائے جب میری بے باکیاں، یا الہی رنگ لائے جب میری بے باکیاں، ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو، اللہ ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو، آمین۔ میرے آقا کا نگاہیں نیچی رکھنا یہ واقعی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی اعلیٰ صفت ہے، بڑی اعلیٰ عادت کریمہ ہے، اس میں ہمارے لیے بڑا درس ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بدنگاہی کا صدور ناممکن، نبی معصوم ہوتا اور یہ تو سید الانبیاء ہیں، ہم سے بدنگاہی کا صدور عین ممکن، بلکہ ہر ایک اپنے آپ پر غور کرے کہ وہ بدنگاہی میں کتنا مبتلا رہتا ہے۔